آج رات ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو شاید ہوٹل کے کمروں کے بارے میں آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ یہ کہانی ہے کمرہ نمبر 307 کی اور اس کے بستر کے نیچے سے آنے والی سرگوشیوں کی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خاص طور پر اگر آپ کبھی کسی انجان ہوٹل میں رات گزار رہے ہوں اکیلے۔ اگر آدھی رات کو آپ کو کوئی دستک سنائی دے، ایسی دستک جو نہ تو دروازے سے آ رہی ہو اور نہ ہی کھڑکی سے، اور آپ کو یہ خوفناک احساس ہو کہ وہ آواز، وہ دستک سیدھا آپ کے بستر کے نیچے سے آ رہی ہے، تو میری بات مانے نیچے مت دیکھنا، کیونکہ جو بھی چیز وہاں ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کے دیکھنے کا ہی انتظار کر رہی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آرو سے۔ ایک دھند میں لپٹی رات وہ سلور کریسٹ ہوٹل پہنچتا ہے۔ ہوٹل کافی پرانا تھا اور اس کی خاموشی میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ وحشت بھرا۔ آرو وہاں کیوں تھا؟ مقصد بہت سیدھا سادہ تھا، بس ایک رات گزارنی تھی، بزنس ٹرپ پر تھا اور صبح ایک بہت ضروری پریزنٹیشن دینی تھی۔ یہ سب کچھ کتنا عام لگ رہا تھا، ہے نا؟ لیکن اس ہوٹل کی دیواروں کے پیچھے جو حقیقت اس کا انتظار کر رہی تھی وہ بالکل بھی عام نہیں تھی۔ ریسپشنسٹ نے اسے کمرہ نمبر 307 کی چابی تھمائی اور پھر ایک بالکل سرد، خالی لہجے میں کہا، اگر کوئی سرگوشی سنائی دے تو جواب مت دینا۔ یہ سن کر آرو ہلکا سا ہنس پڑا۔ اسے مذاق لگا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کمرہ نمبر 307 کے اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ بوجھل تھا۔ ہوا میں بھیگی لکڑی اور زنگ کی ایک عجیب سی بو تھی اور کمرے کے کونے گہرے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آدھی رات کو آرو کی آنکھ ایک آواز سے کھلی، ٹھک ٹھک ٹھک، ایک بہت ہلکی لیکن مسلسل دستک۔ اس کا دل زور سے دھڑکا جب اسے احساس ہوا کہ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ ٹھیک اس کے بستر کے نیچے سے آ رہی ہے۔ آرو نے خود کو تسلی دی کہ شاید پائپوں کی آواز ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرتا، اس گہری خاموشی کو ایک سرگوشی نے چیرا۔ اس آواز نے اس کا نام لیا، آرو۔ یہ سنتے ہی اس کا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ اس نے تو ہوٹل میں اپنا نام کسی کو بتایا ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ کوئی عام بھوت پریت کا معاملہ نہیں تھا، یہ جو بھی مخلوق تھی وہ اسے جانتی تھی۔ خطرہ اب ذاتی بن چکا تھا۔ ڈر کے باوجود انسان کا تجسس وہ غالب آ گیا۔ آرو نے جھک کر بستر کے نیچے اندھیرے میں جھانکا اور وہاں اسے دو پیلی لمبی انگلیاں نظر آئیں جو بستر کے فریم کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھیں۔ اور پھر وہی سرگوشی، لیکن اس بار التجا کر رہی تھی، میری مدد کرو۔ آرو دہشت سے چیختا ہوا بھاگا اور سیدھا خالی لابی میں پہنچا۔ کاؤنٹر پر ایک پرانی دھول سے اٹی گیسٹ بک پڑی تھی۔ جب اس نے اسے کھولا تو ہوٹل کی تاریخ اور کمرہ 307 کا خوفناک راز اس کے سامنے آ گیا۔ گیسٹ بک کے صفحات ایک بھیانک حقیقت بتا رہے تھے۔ پچھلے 18 سالوں میں جو بھی کمرہ نمبر 307 میں ٹھہرا، ان میں سے زیادہ تر لوگ یا تو پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے یا پھر انہوں نے کبھی چیک آؤٹ ہی نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جسے ہوٹل والے جان بوجھ کر چھپا رہے تھے۔ گیسٹ بک کے بوسیدہ صفوں کے بیچ اسے ایک پرانے اخبار کی کٹنگ ملی۔ اس کی سرخی دل دہلا دینے والی تھی۔ ہوٹل کے بستر کے نیچے سے عورت کی لاش برآمد، کئی ہفتوں تک کسی کو پتہ نہ چلا۔ اس عورت کا نام تھا میرا کھنہ اور رپورٹ میں لکھا تھا کہ اس کی موت کے کئی دن بعد تک ہوٹل کے عملے کو اس کے کمرے سے آوازیں آتی رہیں، ایک عورت کی آواز جو بستر کے نیچے سے مدد مانگ رہی تھی۔ جب آرو ہمت جمع کر کے کمرے میں واپس آیا تھا تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے کسی کے بہت دھیرے دھیرے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس مخلوق کی پوری حقیقت سامنے آنے والی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ بستر الٹا پڑا تھا، جیسے کسی نے شدید غصے میں اسے اٹھا کر پھینک دیا ہو، اور اس کے نیچے فرش کے تختوں پر ناخنوں سے کھرچ کے الفاظ لکھے تھے، میرے ساتھ رہو۔ اچانک دیوار پر لگا شیشہ چٹک کر ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا، اور ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے عکس میں آرو نے اسے دیکھا۔ وہ بستر کے نیچے نہیں تھی، وہ ٹھیک اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا جسم ایک غیر فطری انداز میں مڑا ہوا تھا، جیسے اسے بہت لمبے عرصے تک ایک بہت ہی چھوٹی سی جگہ میں بند کر کے رکھا گیا ہو۔ وہ مخلوق ایک جھٹکے سے آرو کی طرف بڑھی، اس کے گلے سے ایک کراہت بھری آواز نکلی،
تم نے دیکھا، تم نے جواب دیا، اب تم یہیں رہو گے۔ اور جیسے ہی اس نے آخری لفظ کہا، فرش لکڑی کی طرح پھٹ گیا اور نیچے سے درجنوں ہاتھ نکلے جنہوں نے چیختے چلاتے آرو کو بستر کے نیچے اس نہ ختم ہونے والے اندھیرے میں کھینچ لیا۔ آرو بستر کے نیچے نہیں تھا، بلکہ ایک لامتناہی ٹھنڈی تاریکی میں تھا، جہاں اس سے پہلے غائب ہونے والی تمام روحیں قید تھیں۔ اور یہاں میرا نے اسے ایک ناممکن انتخاب دیا۔ اس کے سامنے دو خوفناک راستے تھے، یا تو وہ باقی روحوں کی طرح ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے میں گم ہو جائے، یا پھر وہ میرا کی جگہ لے لے، وہ بستر کے نیچے سے آنے والی اگلی آواز بن جائے جو کسی نئے شکار کو اپنی طرف بلائے گی۔ 1 ہفتہ بعد سلور کریسٹ ہوٹل میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ ایک نیا مسافر چیک ان کرتا ہے اور وہی بوڑھا ریسیپشنسٹ اسے چابی دیتے ہوئے کہتا ہے، اگر کوئی سرگوشی سنائی دے تو جواب مت دینا۔ اس رات اس نئے مسافر کو بھی بستر کے نیچے سے ایک مانوس سی سرگوشی سنائی دیتی ہے، ایک بہت کمزور التجا کرتی ہوئی آواز، میری مدد کرو۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا، سب سے بھیانک موڑ ہے۔ وہ آواز آرو کی تھی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کے بجائے زندہ رہنا چنا تھا، اور اب وہ خود اس جال کا حصہ بن چکا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ عارف کی جگہ ہوتے تو کیا آپ کا تجسس آپ کے خوف پر غالب آ جاتا؟ کیا آپ بستر کے نیچے دیکھتے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔